علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ. سو گائز، آج میری جو طبیعت ہے وہ تھوڑی بہتر ہوئی ہے، بہت زیادہ نہیں بٹ تھوڑی بہتر ہوئی ہے. اور جیسے میری طبیعت بہتر ہوئی ہے تو میں پھر سے آوارہ گردی کرنے کے لیے نکل چکی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے نکل چکی ہوں. تو میں ویڈیو آج بنانے آئی ہوں بیسکلی ایکسپو پہ. یہاں پہ آج جو ہے وہ ایکسپو لگا ہوا ہے اور ڈفرینٹ جو انڈسٹریز ہیں ان لوگوں نے اپنی اپنی چیزیں یہاں پہ لا کے شو کروائی ہوئی ہیں اور ان کی ایگزیبیشن لگائی ہے. اور کافی زیادہ انڈسٹریز تھی، آلموسٹ 100+ انڈسٹریز تھی، جس میں فرنیچرس والے بھی تھے، جس میں ماربل والے بھی تھے، جس میں جو الیکٹرکس کارز ہیں، اس کے علاوہ اسکوٹیز ہیں، ٹریکٹرز ہیں اور بہت ایسی چیزیں تھیں. فرنیچرز تھا، گھر کے جو ہاؤس ہولڈ آئٹمس ہوتی ہیں وہ تھی، اور ہر قسم کی تقریباً جو چیزیں تھیں وہ یہاں پہ موجود تھی. میں لاسٹ ٹائم جب ایکسپو گئی تھی تب میرا ایک سیمینار تھا جس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا ایز اے ڈاکٹر، اور وہاں پہ میں گئی تھی. اور اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر وہاں پہ گئی تھی، وہ بھی میں ایکسپو کسی ایگزیبیشن پہ ہی گئی تھی، لیکن تب کیونکہ میں ویڈیوز نہیں بناتی تھی اور اب میں ویڈیوز بناتی ہوں. سو آج میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کر دوں. ان میں کافی زیادہ انڈسٹریز ایسی ہیں جن کے ساتھ پرسنلی جن کی چیزیں میں نے خریدی ہوئی ہیں یا جن کی چیزیں ہم نے نارملی اپنے گھروں میں استعمال کی ہوئی ہیں وہ تھی. اور ایکسپو بھی آئی تھنک سو تقریباً وہی لوگ آتے ہیں اپنی ایگزیبیشن لگانے کے لیے جو بہت زیادہ نامور ہوتے ہیں یا جنہوں نے بہت پیسہ لگایا ہوتا ہے، جن کا بہت اچھا برانڈ ہوتا ہے. کیونکہ ایسے کوئی بھی ایکسپو پہ آ کے اپنی ایگزیبیشن نہیں لگاتا جب ان کو پتا ہو کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو لے کے کانفیڈنٹ ہی نہ ہو. یہاں پہ اتنی زبردست چیزیں تھیں بیکاز آج کل ہم گھر میں کچھ رینوویشن بھی کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی مجھے کچھ چیزیں دیکھنی تھی اور کچھ یہ بھی تھا کہ مجھے یہاں پہ جانا تھا، ڈفرینٹ چیزیں جو تھی وہ ایکسپلور کرنی تھی، تو اس لیے میں یہاں پہ آئی تھی. ایون دیٹ میرا سب سے پہلے جب تھا وہ اتنا انٹرسٹ نہیں تھا ان چیزوں میں، لے کے میں کہتی تھی کہ نہیں جسٹ اسٹڈی کرو، اپنی بکس میں رہو. لیکن اب آہستہ آہستہ میرے اندر یہ چیزیں گروم ہو رہی ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا بہت زیادہ شوق ہونا شروع ہو گیا ہے. مجھے جو جگہ ہیں وہ وزٹ کرنا میں شروع ہو گئی ہوں، ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی ہوں. پہلے میں صرف وہی چیزوں کو ایکسپلور کرتی تھی یا وہی چیزیں دیکھتی تھی، انہی چیزوں کے اوپر اپنا دھیان لگاتی تھی جو چیزیں مجھے پسند ہوتی تھیں یا جو میرے ریلیٹڈ ہوتی تھیں. لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ کو ہر چیز میں جتنے بھی لائف آپ کو اپرچونیٹیز دیتی ہے آپ کو اس کے اندر گھسنا چاہیے. اور یہاں پہ جو فرنیچر تھا بائی گاڈ بہت زبردست تھا. آئی واز تھنکنگ کہ میں یہ خریدوں، لیکن بیکاز میرا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو خرید سکوں. لیکن میں نے یہ دیکھی ہیں اور ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھی کہ جو کہ میرا ایک ڈریم ہے کہ میں لے کے اپنے گھر والوں کو دے سکوں. بٹ ابھی تو ایسا پاسبل نہیں ہے بیکاز ابھی میری اتنی انکم نہیں ہے کہ میں ان کو وہ گفٹ کر سکوں. اور بیسکلی میری جو زیادہ کوشش ہے یا جس کے اوپر میں زیادہ بوسٹ ہوں کہ مطلب مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے کچھ اپنے لیے کرنا ہے، تو اس لیے کہ میں نے جو چیزیں سوچی ہوئی ہیں وہ میں کر سکوں. یہاں پہ جو کراکری بھی میں نے دیکھی وہ بھی بہت زبردست تھی. ایکسپینسو لازمی ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ان کی کوالٹی ہوتی ہے اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں. جو برانڈس ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اس لیے موسٹلی میں ریکمینڈ یہی کرتی ہوں کہ آپ یہ والی جو چیزیں ہیں وہ برانڈیڈ لے لیں، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سستا بار بار اور مہنگا ایک بار، یہ سسٹم ہو جاتا ہے. اور یہ یہاں پہ بالز تھے. پہلے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں دنیا کا نقشہ جو بنا ہوتا ہے یہ کہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن جیسے میں قریب جا کے دیکھا تو نہیں، یہ فٹ بالز تھے. یہاں پہ بہت اچھی چیزیں تھیں، بہت ہی زیادہ اچھی چیزیں تھیں. اور یہ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی وہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لگائے ہوئے تھے، یہ وہ والے بینرز ہیں. اور یہاں پہ انتظام بھی بہت اچھا کیا گیا تھا. ان انڈسٹریز نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت پیسہ لگایا ہوا تھا، بہت زیادہ. وہ نظر بھی آ رہا تھا اور وہ کتنے اپنے اس کو لے کے، اپنے پروڈکٹس کو لے کے کتنے زیادہ کانفیڈنٹ تھے وہ بھی سمجھ آ رہی تھی. اینڈ دس از دی اسکوٹی، جو کہ سم ٹائم میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ خریدوں، میں یہ لے لوں، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں خریدنی. میں انشاءاللہ
جب بھی لوں گی میں اپنے لیے گاڑی ہی لوں گی، بیکاز اسکوٹی جو ہوتی ہے وہ میرے خیال سے آپ کے لیے سیف نہیں ہوتی، اور میرے جیسے بندے کے لیے تو بالکل سیف نہیں ہوتی. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا ایک ڈریم ہے کہ میں یہ خرید کے اپنے بابا کو اس کی چابی دوں، بیکاز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور یہ چیز میرے بابا کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، جو کہ ہے ٹریکٹر. بیکاز میرے بابا کو زمین سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے، بہت زیادہ، تو وہ زمینداری ہی کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ بہت شوق ہے کہ میں یہ بابا کو خود سے خرید کے اس کی چابی جو ہے وہ سرپرائز دوں. اینڈ انشاءاللہ جب میں سکسیزفل ہو جاؤں گی اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو گے تو میں یہ لازمی کروں گی. یہاں پہ کچھ یہ جو فینس تھے وہ بھی دیکھے تھے، اور اس میں بہت سارے فینس ایسے تھے. میں نے صرف ٹی وی میں دیکھا ہوا تھا کہ ریموٹ سے فین چلتا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے ایکچوئل میں دیکھا ہے. ان کی پرائسز بھی بہت زیادہ تھی، بٹ بہت پیارے لگ رہے تھے. اور کچھ جو جیولری والے تھے، یہ انہوں نے کافی چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی جو انہوں نے وہاں پہ ایگزیبٹ کی ہوئی تھی. ان میں خواتین تھی، اور میں ان کی پکچرز جو ہیں وہ یہاں پہ مجھے ویڈیو میں لیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے نہیں لی. اور میرے خیال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، بجائے اس کے جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں کرنی چاہیے. سو یہ تھی، ان سے باقاعدہ ان کی پرمیشن لے کے ان کی وہ کیب کی بنائی تھی. اور یہاں پر بہت اچھی چیزیں تھی. آئی وانٹ ٹو بائی، بٹ میں نے کچھ بھی بائی نہیں کیا، کیونکہ میں جسٹ چیزیں دیکھنے گئی ہوئی تھی، ایکسپلور کرنے گئی ہوئی تھی، اور ویڈیو بنانے گئی ہوئی تھی بیسکلی. سو یہ ہیں، آپ ان کا نمبر وغیرہ بھی لے کے آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہینڈی کرافٹ یعنی کہ یہ آن لائن بزنس بھی کر رہی ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہی بیسکلی ہمارا اثاثہ ہے. ہم لوگ جہاں کہیں راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے بھیک مانگنے والے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ایسے ہی نکال کے دے دیتے ہیں، ایون دیٹ وہ ڈیزرونگ نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے کسی کی ہیلپ کریں، ہم کسی ایسے کی ہیلپ کریں گے جو کہ اپنا مطلب کام کر رہا ہے، جو کہ اپنی محنت کر رہا ہے، نہ کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. تو آپ ان سے چیزیں بھی منگوا سکتے ہیں، اور آپ ان کی ہیلپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. سو یہ دیکھیے کتنی زبردست چیزیں تھیں، اور میں یہ حیران ہوں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا زیادہ ہنر ہے، کتنا زیادہ، اور یہ لوگ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں ان چیزوں کے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے اتنی نفاست سے کام کیا ہوا ہے، اتنی نفاست سے کام کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ ان کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کو پروموٹ نہیں کرتے. ایون دیٹ ہمیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں، جو برانڈنگ ہوتی ہیں، وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ خود کر لیتے ہیں. ان کے پاس اتنا سورسز بھی ہوتے ہیں، انکم بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ خود کام کر کے محنت اتنی کرتے ہیں کہ یہ بس جو تھوڑا بہت ان کا ہوتا ہے یہ اسی میں رہتے ہیں. تو یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ ان لوگوں کو ہمیں ایڈورٹائز کرنا چاہیے، ان لوگوں کی ہمیں کرنی چاہیے، کہ ان لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اینڈ دس از سم تھنگ امیزنگ، بہت ہی امیز چیز تھی، بہت زیادہ. یہ بیسکلی میں نے جب میں مکہ گئی ہوں، نہیں سوری، جب میں مدینہ گئی ہوں وہاں پہ بھی میں نے یہ چیز دیکھی تھی، اور یہ ان لوگوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہوا تھا. تو یہ بہت زیادہ زبردست، اور یہ میں نے فرسٹ ٹائم ادھر دیکھی تھی، اور اب میں ادھر دیکھ رہی ہوں. بہت ہی اچھی یہ بنا ہوا تھا، اور بہت 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 اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. میں ان لوگوں کو دیکھ کے حیران تھی، اور ان کی پرائسز بھی اتنی کوئی وہ نہیں تھے کہ جی بہت ہائی ہیں ہم لوگ خرید نہیں سکتے، لیکن بہت محنت ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہوئی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی کلچر کو ہی دکھا رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ مغرب کا کلچر بہت زیادہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا. حالانکہ یہ وہ چیزیں جو ہمیں کلچر سے جوڑ کے رکھتی ہیں. اور آج جب میں ایکسپو گئی ہوں تو وہاں پہ کافی چیزیں ایسی تھیں کہ جو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے کلچر سے بہت زیادہ دور کر رہی ہیں. ہم لوگ اب زارا اور گوچیز والے پہننے والے ہو گئے ہوئے ہیں. ایون یہ وہ چیزیں جو کہ ہمیں ہمارے کلچر سے جوڑے رکھتی ہیں. اور یہ گھابا ورک تھا، اور بہت زبردست انہوں نے بھی کام کیا ہوا تھا. اور یہ وہ تھی، اس کو میں بار بار، اس جو گاڑی تھی نا، اس کو میں بار بار دیکھ رہی تھی. اور یہ گاڑیاں بیسکلی میں نے مدینہ میں دیکھی تھی،
وہ جو جب لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے تھے مدینہ میں، یہ گاڑیاں میں نے دیکھی تھی. تو وہاں پہ جب میں نے یہ دیکھی تو میں نے ایک سے پوچھا بھی تھا، تو میں نے کہا یہ گاڑیاں بڑی پیاری لگتی ہیں مجھے نا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ گاڑیاں جو ہیں یہ پاکستان میں بھی جا چکی ہیں. تو میں نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں دیکھی نا پاکستان میں. سو یہاں پہ ہر قسم کی جو تھی وہ سہولتیں موجود تھیں آپ کے پاس. اگر اللہ نہ کرے کوئی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی ضرور آپ کے پاس ہر چیز جو تھی، اپرچونیٹی جو تھی وہ موجود تھی. ریسکیو والے، پولیس والے، ہر قسم کی ایمبولینسز وغیرہ بھی یہاں پہ موجود تھی. اور بہت اچھا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا، کیونکہ وہاں پہ جب ان لوگوں کو یہ پتہ چل رہا تھا کہ اچھا یہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو زیادہ ہمارا کر رہے تھے. اور یہ لاسٹ پہ جی میں نے چائے پی تھی، انہوں نے بہت اچھی سی چائے مجھے بنا کے دی تھی مرحبا والوں نے. ایون یہ بھی ایڈورٹائز ہی کر رہے تھے اپنی وہاں پہ، لیکن انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے ٹریٹ کیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.